گناہ کا وجود کسی ماورائی طاقت کا مرہون منت نہیں ہوتا، بلکہ اس کی پیداوار انسان کی اپنی نفسانی خواہشات ہوتی ہیں۔ آسمانوں سے فرشتے غلطیاں کرنے نہیں اترتے، بلکہ انسان اپنے نفس کے بے لگام گھوڑے پر سوار سرکش نفس کو اتنی ڈھیل دے دیتا ہے کہ گناہ و ثواب کی باتیں اس کے لیے بے معنی ہو کر رہ جاتی ہیں۔ وہ نفس کے گھوڑے پر سوار اس قدر اپنی خواہشات کی تکمیل میں غرق رہتا ہے کہ اسے پتہ ہی نہیں چلتا کہ اس کے گناہوں کی فصل کیسی بارآور ہو چکی ہوگی، اور جب گناہ کا عمل سرزد ہو جاتا ہے تو تلافی کا وقت گزر جاتا ہے، اور پھر انسان کا ضمیر کچوکے لگانے کے لیے اس کے نفس کے اندر لاشعور کی کھڑکیاں کھول دیتا ہے، جو مسلسل کچوکے لگانے کا عمل سر انجام دیے جاتی ہیں۔ اور یہ لاشعور دروازے کس طرح انسان کے اندر تبدیلیوں کا محرک بنتے ہیں، یہ صرف وہی انسان جانتا ہے جس پر بیتتی ہے۔ اور گناہ کے بعد توبہ کا عمل کفارے کی ایک قسم بھی بن جاتا ہے۔ بعض اوقات توبہ کا عمل فوراً گناہ کے بعد وقوع پذیر ہو تو توبہ قبول ہونے کے امکانات بڑھ جاتے ہیں، مگر جب وقت گزر جائے، گناہ سرزد کیے زمانے بیت جائیں، تو پھر توبہ کا عمل بھی طویل سے طویل تر ہوتا جاتا ہے۔ بس ایک موہوم سی امید ہوتی ہے جو توبہ کا در کھٹکھٹائے چلے جانے پر مجبور رکھتی ہے۔ نماز کے بعد ہاتھ اٹھے ہوئے تھے، مگر لب سے کوئی دعا جاری نہ ہو رہی تھی، بس آنکھوں سے مسلسل آنسوؤں کی برسات جاری تھی جو دونوں ہاتھوں کو بھگوئے جا رہی تھی۔ یا اللہ، تو میرے گناہوں کو جانتا ہے، بخش دے، بس الہی بخش دے۔ اور ذہن کے کسی نہا خانے سے بس آوازیں اٹھ رہی تھیں، مگر لفظ ہونٹوں تک آنے پر راضی ہی نہ تھے۔ آوازوں کا ایک لامحدود اور لامتناہی سلسلہ تھا، اور سوچ ایسی لامحدود تھی کہ خیالات پر کوئی گرفت نہ تھی۔ الہی بخش دے۔ سالوں گزر گئے روتے گڑ گڑاتے، بس الہی بخش دے۔ ان کی بارش داری آنسوؤں سے تر تھی، نحیف و نزار وجود حج کھولے کھا رہا تھا، اور یہ رات ان کے لیے بہت بھاری تھی۔ آج رات بھی انہوں نے خواب دیکھا تھا، اور اس کے بعد کا عمل احساس گناہ کے بعد توبہ کا عمل تھا، اور ہر بار کی طرح اس بار بھی وہ جائے نماز بچھائے رب کے حضور اپنے گناہوں پر مغفرت کی دعا کے طالب تھے، مگر مغفرت نہیں مل رہی تھی۔ یا اللہ، تلافی کی کوئی صورت تو نکال کہ میں اپنے گناہوں کا ازالہ کر پاؤں۔ وہ زندہ ہوتا تو کوئی امید ہوتی، اس کے پاؤں میں جا کر گرتا، روتا، گڑ گڑاتا، اس کے بیوی بچے ہوتے تو ان کے سامنے ہاتھ جوڑتا۔ الہی، اب کس کے سامنے معافی کی درخواست کروں؟ کیوں مجھ بد نصیب کو چین نہیں ملتا اب؟ الہی، گناہ کیا تھا اور سدے باب کی کوشش بھی تو کی تھی، نفس کی خواہشات کے آگے مجبور ہوا تھا تو احساس گناہ ہونے پر فوراً پلٹ بھی تو آیا تھا، پھر توبہ کا یہ سلسلہ اتنا طویل کیوں ہوتا جا رہا ہے؟ الہی بخش دے، معاف کر دے۔ ان بری ہڈیوں میں اب دم نہیں، تو جانتا ہے نہ جانے کب قضا آ جائے۔ الہی معاف کر دے، بخش دے، بخش دے۔ وہ ہچکیوں میں اس قدر شدت سے روئے کہ کمزوری کی وجہ سے ایک طرف ڈہ گئے تھے۔ بابا صاحب، بخشو جو کل تبندہ کو چھوڑنے کے بعد رات تک واپس آ گیا تھا، وہ فوراً کمرے میں بھاگ آیا تھا۔ آج پھر بابا صاحب نے خواب دیکھا تھا، آج پھر ان کی حالت شدید نوعیت کی خراب ہو چکی تھی۔ ہمیشہ کی طرح وضو کر کے انہوں نے جائے نماز سنبھال لی تھی۔ جوں جوں ان کی دعا اور ہچکیوں کی آواز طویل اور بلند تر ہوتی جا رہی تھی، بخشو پریشان ہوتا جا رہا تھا کہ آج خواب کے بعد والی حالت سنبھلنے کے بجائے بگڑتی جا رہی تھی۔ بابا صاحب، اس نے جائے نماز پر گرے بابا صاحب کو سیدھا کیا۔ بابا صاحب بے ہوش ہو چکے تھے۔ اس نے ان کو اٹھا کر بستر پر لٹا دیا۔ حویلی میں اس وقت ملازمین کے علاوہ کوئی بھی نہ تھا۔ تبندہ بھی کل کی شہر گئی ہوئی تھی، وہ بہت کم شہر جاتی تھی، اس بار شاید برسوں بعد گئی تھی۔ وہ حویلی میں ہوتی تو ایک ڈھارس سی رہتی تھی، اب وہ نہیں تھی، اور بابا صاحب کی یہ حالت دیکھ کر بخشو کے ہاتھ پیر پھولنے لگے تھے۔ اس نے پانی کے چھینٹے بابا صاحب کے چہرے پر مارے، چند حربے استعمال کیے، مگر بابا صاحب کی بے ہوشی نہیں ختم ہو رہی تھی۔ وہ سرونٹ کوارٹر میں جا کر چوکیدار کو بلا لایا۔ دونوں مل کر بابا صاحب کو ہوش میں لانے کی تدبیریں کرنے لگے۔ کچھ دیر بعد ان کی کوششیں رنگ لائیں اور بابا صاحب نے آنکھیں کھولیں، مگر وہ حواس میں ابھی بھی نہیں تھے۔ ان کی غنودگی ابھی بھی برقرار تھی، ان کی یہ حالت خاصی تشویشناک تھی۔ کیا کریں اب؟ بخشو نے چوکیدار کو دیکھا۔ میری تو صلاح ہے کہ شہر فون کر دو، بابا صاحب کی طبیعت تو خاصی خراب لگ رہی ہے، اللہ جانے کیا معاملہ ہو، قضا آنے میں کب دیر لگتی ہے۔ یہ نہ ہو کہ بابا صاحب کی آل اولاد اطلاع نہ کرنے پر ہم پر غصہ کریں، چوکیدار سلیم خان نے کہا تو بخشو سوچ میں پڑ گیا۔ بابا صاحب ضعیف ضرور تھے، مگر اب ایسی بھی حالت نہ تھی کہ ایک دم قضا آ جاتی، مگر قدرت کے کاموں کا بھلا کس کو پتہ چلتا ہے، شاید سلیم خان درست ہی کہتا ہو۔
تم ایسا کرو، کسی کو بھیج کر ڈاکٹر کو بلواؤ، تب تک میں شہر فون کرتا ہوں۔ بخشو ایک فیصلہ کر کے اٹھ کھڑا ہوا اور سلیم خان کسی کو ڈاکٹر کو بلوانے کا کہہ آیا۔ وہ آج لیلہ زبیری کے ہمراہ کلب میں موجود تھا۔ لیلہ زبیری آج پہلی ملاقات کے برعکس کچھ ریزرو سی تھی، مگر پہلے دن کے برعکس آج آخری حد تک دلکش اور حسین لگ رہی تھی۔ بہت انتظار کروایا تم نے۔ اس وقت ٹیبل پر وہ دونوں ہی تھے۔ شہزاد کے ذریعے متعارف ہونے والی یہ لڑکی ایاز کو خاصی پسند آئی تھی، مگر یہ اس سے ملنے والی تمام لڑکیوں کے الٹ خاصی موڈی تھی۔ کیا کروں، ایک کام تھوڑی ہے ہمیں زندگی میں، اور بھی بہت سے کام ہیں جو غور طلب ہیں۔ ملاقات کرنے کی فرصت ہی نہیں مل رہی تھی۔ اگر شہزاد کی بار بار کالز نہ آ رہی ہوتی تو چند دن مزید وقت نہ نکال پاتی میں۔ بڑی مشکل سے وقت نکالا ہے میں نے، ایک ادا سے اس نے اپنی کلائی میں پڑے بریسلٹ کو گھماتے اس سے کہا، تو ایاز اس کے خوبصورت چہرے کو دیکھے گیا۔ یہ لڑکی اسے شہباز سکندر علی کی ہی طرح کچھ الگ سی لگی۔ تمہاری فیملی کا بیک گراؤنڈ کیا ہے؟ ایاز نے کسی سوچ میں الجھ کر پوچھا۔ کیا میں نے تم سے تمہاری فیملی کا بیک گراؤنڈ پوچھا؟ لڑکی اسے لاجواب کر گئی تھی۔ وہ مسکرا دیا۔ تم جیسی لڑکیوں کا صرف ایک ہی بیک گراؤنڈ ہوتا ہے۔ اس کا جی چاہا کہ وہ کہہ دے، مگر نئی نئی دوستی تھی، نہ جانے پھر دوبارہ ملنے پر آمادہ بھی ہوتی یا نہیں، جبکہ اسے یہ لڑکی بہت پسند آئی تھی۔ تمہارے متعلق 2 باتیں سنی تھیں، دونوں ہی سچ نکلیں۔ لڑکی کے جواب میں اس نے مسکرا کر کہا، کون کون سی باتیں؟ یہ کہ تم حسین ہی نہیں، بہت ذہین بھی ہو۔ لیلہ زبیری اس تعریف پر مسکرا دی۔ اگر یہ تعریف ہے تو تھینکس، اگر طنز ہے تو میں اس کو تعریفی کمپلیمنٹ ہی کہوں گی۔ ویسے جانتے ہو، جب حسن اور ذہانت یکجا ہوں تو اکثر مقابل کی سدھ بدھ ختم ہو جاتی ہے۔ وہ لڑکی بولنے کے فن سے آگاہ تھی۔ وہ کھل کر ہنس دیا۔ دیکھا تجھے تو بڑھ گئیں اس دل کی دھڑکنیں، کیا تیرا دل بھی زور سے دھڑکا ہے سچ بتا۔ ایاز نے بڑے انداز میں شعر پڑھا۔ بہت ناز ہے تجھ کو تیری اس نگاہ الفت پر، مگر ہم وہ نہیں پیارے جو نگاہیں چار کرتے ہیں۔ لیلہ زبیری کی برجستگی سوا تھی۔ وہ ایک دم متحیر سا دیکھے گیا۔ زبردست، اس کا مطلب ہے کہ تمہیں شعر و شاعری سے بھی شغف ہے؟ وہ ہنس دی۔ نہیں جناب، یہ ہمارا انٹرسٹ نہیں، یہ تو یوں ہی فی البدیہہ زبان سے پھسل گیا۔ بہت خوب، ایاز نے سراہا۔ لگتا ہے تمہارے ہاں مہمانوں کی تواضع کا کوئی سلسلہ نہیں۔ بھوکا مارو گے مجھے کیا؟ لیلہ زبیری نے ایک ادا سے اپنے کھلے لمبے سلکی بالوں کو ہاتھوں سے سنوارتے کہا تو وہ گڑبڑا گیا۔ نہیں نہیں، ابھی منگواتا ہوں، تم مینیو سلیکٹ کرو۔ ایاز نے فوراً مینیو کارڈ اسے پکڑایا۔ تھینکس۔ اس نے مینیو کارڈ تھاما۔ ایاز نے ویٹر کو بلوایا تو لیلہ نے مینیو لکھوا دیا۔ کھانا لگنے تک دونوں کے درمیان باتوں کا سلسلہ چلتا رہا، اور کھانے کے بعد دونوں باہر لان میں چلے آئے۔ تم اپنے گروپ کے باقی تینوں لڑکوں سے ہٹ کر لگے تھے۔ مجھے آج کل کے چھچھوڑے ٹائپ لڑکوں سے شدید نفرت ہے۔ تم سے مل کر بہت خوشی ہوئی، اور یہ ملاقات بھی زبردست رہی۔ میں میل اینڈ فیمیل کی روایتی قسم کی دوستی کے بہت خلاف ہوں۔ تھینکس گاڈ کہ تم عام لڑکوں کی طرح نہیں ہو۔ ایاز کے ساتھ چہل قدمی کرتے لیلہ زبیری نے کہا تو وہ حیرت زدہ رہ گیا۔ ویسے تمہیں کس قسم کی لڑکیاں اچھی لگتی ہیں؟ اس نے پوچھا۔ تم جیسی، خوبصورت، ذہین اور اسٹریٹ فارورڈ۔ لیلہ کھلکھلا کر ہنس دی۔ انٹرسٹنگ۔ اس کا مطلب ہے کہ ہم دونوں کی دوستی چلے گی۔ کھلکھلا کر ہنستے اس نے اپنا ہاتھ ایاز کی طرف بڑھایا تو ایاز نے فوراً کسی قیمتی شے کی طرح تھام لیا۔ کیوں نہیں؟ لیلہ زبیری نے تو اسے پہلی ہی ملاقات میں اپنے سحر میں جکڑ لیا تھا۔ وہ اندر ہی اندر ایک بھرپور قسم کی پلاننگ کرنے لگا تھا۔ اگر یہ لڑکی ٹریک پر آ جائے تو اس سے وہ خوب فائد حاصل کر سکتا تھا۔ حسن، جوانی، خوبصورتی اور ذہانت، ہر چیز اس وجود میں یکجا تھی۔ وہ نزاکت کا مجسمہ تھی تو بولنے کے فن میں بھی لاجواب تھی۔ ایسی لڑکیوں کو تو پھنسانے کے لیے اس کی سوسائٹی کے لڑکے جال بچھاتے تھے، اور یہ تتلی خود بخود اس کے جال میں پھنسنے کے لیے تیار تھی۔ بس اس پر بہت صبر اور برداشت سے محنت کرنا تھی۔ اوکے، اب میں چلتی ہوں، نیکسٹ ملاقات فون پر ڈیسائیڈ کریں گے۔ اگلے ہی پل اپنا ہاتھ کھینچ کر وہ اپنا بیگ اپنے کندھے پر سیٹ کر رہی تھی، اب کہ اس کا بالکل روایتی انداز تھا۔ اوکے، ایز یو وش۔ اپنی پلاننگ کے مطابق ایاز نے فوراً جی حضوری والا حربہ آزمایا، ورنہ وہ اتنی جلدی ہاتھ آئی نعمت کو کبھی جانے نہیں دیتا۔ سو نائس، یو آر سو سویٹ۔ اوکے، گڈ بائے۔ اسے ہاتھ ہلا کر گڈ بائے کہتی اپنی پارکنگ میں کھڑی گاڑی کی طرف بڑھ گئی۔ تبندہ بوا کی آنکھ کھلی تو پھر دوبارہ آنکھ نہ لگی۔ ابھی تو رات کے 12 ہی بجے تھے۔ شہوار سو گئی تھی۔ اس پر کمبل درست کرتے وہ کمرے سے نکل آئی تھی۔ رات کے پہر وہ بہت کم سوتی تھی، اب تو یہ برسوں سے معمول بن گیا تھا۔ رات کی اولین گھڑیوں میں چند پل سو لیا تو سو لیا،
ورنہ عمر بھر سے یہ رت جگہ نصیب بن گئے تھے اور باقی ماندہ رات کوئلوں پر سلگتے گزر جاتی تھی۔ اب تو ایک عرصے سے معمول بنا لیا تھا کہ جیسے ہی آنکھ کھلی جائے نماز بچھا کر اللہ سے ربط جوڑ لیا کرتی تھیں۔ شاید اسی لیے وہ شہر بہت کم آیا کرتی تھیں۔ اب تو ایک عرصے بعد یہاں آئی تھیں، مگر لگتا تھا کہ ماضی پلٹ آیا ہے۔ وہ لاؤنج میں آئیں تو چونک گئیں۔ وہاں مہرالنساء اور شاہ زیب صاحب موجود تھے۔ السلام علیکم، آپ لوگ جاگ رہے ہیں؟ قریب آ کر استفسار کیا۔ ہاں، یوں ہی باتیں کرتے کرتے روزانہ اس وقت تک جاگنا معمول بن گیا ہے۔ وہ مہرالنساء بیگم کے پاس آ بیٹھیں۔ باقی سب سو گئے؟ ہاں، کمروں میں تو چلے گئے ہیں۔ کیا باتیں ہو رہی تھیں؟ بس یہی، مصطفیٰ اور شہوار والے رشتے کو ہی ڈسکس کر رہے تھے، مہرالنساء نے کہا تو وہ سر جھکا گئیں۔ آپ کل یہاں نہ آتی تو آج میرا پروگرام گاؤں جانے کا تھا۔ مصطفیٰ اور شہوار کے نکاح یا منگنی وغیرہ کے سلسلے میں فائنل کرنا تھا۔ شاہ زیب صاحب نے بھی گفتگو میں حصہ لیا۔ ہمارا تو یہی فائنل ہے کہ منگنی وغیرہ کی کوئی شرعی حیثیت نہیں، ڈائریکٹ نکاح ہی کریں۔ مہرالنساء بیگم نے کہا، اتنی جلدی کیا ہے؟ ابھی تو شہوار پڑھ رہی ہے، میڈیکل کی تعلیم مکمل ہو جائے تو پھر دیکھ لیں گے۔ بھئی، ہمیں شہوار کی تعلیم مکمل کرنے پر کوئی اعتراض نہیں، مگر اتنی دیر تک اس رشتے کو نہیں لٹکا سکتے۔ مصطفیٰ بھی دوران تعلیم شادی کے حق میں نہیں، مگر نکاح تو طے ہے نا۔ مصطفیٰ کو نکاح پر کوئی اعتراض نہیں، شاہ زیب صاحب نے کہا تو انہوں نے دونوں میاں بیوی کو دیکھا، یعنی یہ مکمل طور پر رضامند تھے۔ اور شہوار، ان کے دل سے ایک پھونک سی اٹھی۔ عائشہ اور صبا بھی اسی سلسلے میں آئی ہوئی ہیں۔ نکاح کا فیصلہ ہمارا آپس میں طے ہے، بس یہ گاؤں سے ہوئیں تو ایک دو دن بعد کوئی تقریب رکھ لیتے ہیں ہم لوگ، مہرالنساء بیگم بہت محبت سے کہہ رہی تھیں۔ تبندہ بھی نے بہت خاموشی سے دونوں میاں بیوی کو دیکھا۔ ان کے جگمگاتے چہرے سے بخوبی اندازہ لگایا جا سکتا تھا کہ یہ لوگ کس قدر خوش اور مطمئن ہیں، اور کبھی یہی اطمینان شہوار کا روشن مستقبل دیکھ کر ان کے اپنے دل میں بھی اترا تھا، اور اب شہوار کے دو ٹوک انکار نے اندرون دل سب چراغ گل کر دیے تھے۔ کیا بات ہے، آپ خاموش کیوں ہیں؟ کوئی مسئلہ ہے؟ شاہ زیب صاحب کو تبندہ بوا کی خاموشی قدرے غیر معمولی سی لگی۔ جی، خیریت ہی ہے، بس ایک مسئلہ تھا۔ شہوار فی الحال کسی قسم کا کوئی ہنگامہ نہیں چاہ رہی۔ انہوں نے چپے لفظوں میں بات کی تو دونوں میاں بیوی چونکے۔ آپ کی شہوار بیٹی سے بات ہوئی ہے کیا؟ شاہ زیب صاحب نے پوچھا۔ جی، بہت تفصیلی، ہر پہلو سے بات ہوئی ہے۔ وہ دراصل عادلہ اور دیگر لوگوں کے رویوں سے ہرٹ ہوئی ہے، اسی لیے فی الحال انکاری ہے۔ انہوں نے بغیر مزید بات کھولتے دھیمے لفظوں میں اصل بات کی طرف نشاندہی کرنا چاہی۔ اوہ، کیا کہتی ہے شہوار؟ شاہ زیب صاحب کا سنجیدہ انداز تھا۔ عادلہ اور دیگر لوگوں کی باتوں سے اس کے ذہن میں ایک بات بیٹھ چکی ہے کہ ہمارا اور آپ لوگوں کا کوئی جوڑ نہیں۔ مصطفیٰ کو بہت اچھے اور اعلیٰ خاندان کے رشتے مل سکتے ہیں۔ واٹ نان سینس! شاہ زیب صاحب ایک دم تلخ ہوئے۔ یہ انکار وہ صرف عادلہ اور اس کی فیملی کی وجہ سے کر رہی ہے کیا؟ انہوں نے بغور تابندہ بوا کو دیکھا۔ اسے اور بھی بہت سارے اعتراضات ہیں۔ دونوں میاں بیوی نے حیرت سے ایک دوسرے کو دیکھا۔ کس قسم کے اعتراضات ہیں؟ شاہ زیب صاحب کا انداز انتہائی سنجیدہ تھا۔ سب سے پہلا اعتراض تو یہ ہے کہ ہم دونوں یہاں کیوں ہیں؟ کم عمری میں اس نے مجھے کبھی پریشان نہیں کیا، مگر اب ہر وقت اس کے لبوں پر یہی سوال رہتے ہیں کہ اس کا باپ کون تھا، ہم اپنے خاندان میں کیوں نہیں رہے، ہم یہاں کیوں رہ رہے ہیں، مالی اور نسبی لحاظ سے بھی ہم آپ لوگوں کے ہم پلہ نہیں، تو پھر یہ رشتہ کیسے جڑ سکتا ہے، وغیرہ وغیرہ۔ اسی قسم کے اعتراضات ہیں اسے۔ وہ شاہ زیب صاحب نے بغور تابندہ بوا کو دیکھا۔ تو پھر آپ نے اس کے اعتراضات دور کرنے کو اصل حقائق بتانے کی کوشش نہیں کی کیا؟ اصل حقائق؟ ایک تلخ سی مسکراہٹ تابندہ بوا کے ہونٹوں پر آ ٹھہری۔ اس عمر میں بچے متجسس ہوتے ہیں۔ شہوار ایک سمجھدار بچی ہے، اگر ایسا ری ایکٹ کر رہی ہے تو یقیناً عادلہ یا کسی اور واقعے نے اس کی شخصیت کو متاثر کیا ہے۔ کیا ضروری ہے کہ ان سب باتوں کو بہت سنجیدگی سے لیا جائے؟ بہرحال میں شہوار سے بات کروں گا، اس سلسلے میں سمجھانے کی کوشش کروں گا۔ محض عادلہ کی وجہ سے اس طرح انکار کر دینا کوئی عقل مندی والی بات نہیں۔ اس صورت میں کہ جب ہم نے تمام رشتہ داروں کو مصطفیٰ اور شہوار کی بات طے ہو جانے کی اطلاع بھی دے دی ہے، عباس نے عادلہ کو منتخب کر لیا، ورنہ ہماری مرضی تو شروع سے ہی شہوار کو اپنی بیٹی بنانے کی تھی۔ نہیں، آپ شہوار سے بات مت کیجیے گا، میں خود اسے سمجھانے کی کوشش کروں گی۔ انہوں نے فوراً ٹوکا تو وہ سر ہلا گئے۔ اوکے، جیسے آپ مناسب سمجھیں۔ شہوار بیٹی کی مصطفیٰ کے متعلق کیا رائے ہے؟ ان اعتراضات سے ہٹ کر وہ کیا کہتی ہے؟ انہوں نے مزید پوچھا۔ وہ سمجھتی ہے مصطفیٰ اس سے ہر لحاظ سے ایک اعلیٰ شخصیت کا حامل انسان ہے۔ اخلاق و کردار ہی بنیاد نہیں، بلکہ وہ مالی و نسبی پیمانوں کے لحاظ سے بھی مصطفیٰ کو خود سے بہت زیادہ اونچا محسوس کرتی ہے۔ تمام اعتراضات ایک طرف، مگر وہ مصطفیٰ کی شخصیت سے انکاری نہیں ہے۔ بس جب بات مصطفیٰ سے ہٹ کر ہو تو وہ انکار کر جاتی ہے۔ وہ سمجھتی ہے کہ مصطفیٰ کو ایک اعلیٰ سے اعلیٰ خاندان کی لڑکی مل سکتی ہے۔ تبندہ بوا نے بہت سوچ سوچ کر شہوار کے خیالات کا اظہار کیا تو دونوں میاں بیوی ایک دوسرے کو دیکھ کر رہ گئے۔
شاہ علی صاحب نے کچھ کہنے کو لب وا کیے ہی تھے کہ فون کی گھنٹی بج اٹھی۔ انہوں نے فورس نے ٹیلی فون کی طرف دیکھا۔ اس وقت کون ہو سکتا ہے؟ شاہ صاحب نے ہاتھ بڑھا کر ریسیور اٹھا لیا۔ السلام علیکم، میں حویلی سے بخشو بات کر رہا ہوں۔ وعلیکم السلام، خیریت؟ شاہ صاحب نے گھڑی دیکھی، 1 بجا رہی تھی۔ جی صاحب، بابا صاحب کی طبیعت بہت خراب ہو گئی ہے، ہم نے گاؤں کے ڈاکٹر کو بلوایا تھا۔ کیا؟ وہ ایک دم پریشانی سے اٹھ کھڑے ہوئے۔ مجھے تفصیل سے بتاؤ۔ دوسری طرف بخشو نے ساری تفصیل بتانے لگا۔ اوہ، ڈاکٹر کیا کہتے ہیں؟ دونوں خواتین نے ایک دوسرے کو دیکھا۔ وہ چیک کر رہا ہے، بابا صاحب کو ہوش تو آ گیا تھا مگر پھر بھی ان کے حواس بحال نہیں ہو رہے۔ ڈاکٹر کہہ رہا ہے کہ ابھی تو پریشانی والی کوئی بات نہیں۔ اگر کسی اچھے اسپتال اور ڈاکٹر سے چیک اپ نہ کروایا تو ان کے حواس پر برا اثر پڑ سکتا ہے۔ وہ ذہنی لحاظ سے ٹھیک نہیں تھے۔ بے ہوشی سے پہلے انہیں جو خواب آیا تھا اس سے ان کی حالت خراب ہو گئی تھی اور اس کے بعد وہ مسلسل بے ہوش ہیں۔ اچھا ٹھیک ہے، ہم لوگ آتے ہیں، تم ان کا بس خیال رکھو، ڈاکٹر کو جانے نہیں دینا، کوئی بھی اطلاع ہو تو میرے موبائل پر فون کرنا۔ اوکے، اللہ حافظ۔ انہوں نے ریسیور رکھ دیا۔ کیا ہوا، کون بیمار ہے؟ مہرونیسا بیگم نے پوچھا۔ بابا صاحب کی طبیعت خراب ہو گئی ہے، وہی خوابوں کا سلسلہ، مگر اس بار کچھ زیادہ ہی شوق میں چلے گئے ہیں، حواس میں نہیں لوٹ رہے۔ اللہ رحم کرے۔ مہرونیسا بیگم نے سینے پر ہاتھ رکھ لیا تو تابندہ بوا ایک دم پریشان ہو گئی۔ پھر ہم ابھی اور اسی وقت گاؤں کے لیے نکل رہے ہیں، وہاں جا کر صورتحال کا اندازہ لگا کر ہی کوئی حتمی فیصلہ کریں گے۔ اگر ان کو ہسپتال ایڈمٹ کروانے کی ضرورت پڑی تو پھر ہم ادھر ہی لے آئیں گے انہیں۔ وہ اجلت میں پروگرام ترتیب دیتے اپنے کمرے کی طرف بڑھنے لگے۔ میں بھی آپ کے ساتھ چلتی ہوں، ویسے بھی میرا کل گاؤں واپس جانے کا پروگرام تھا۔ تابندہ بوا کے الفاظ پر وہ محض سر ہلا کر اپنے کمرے کی طرف بڑھ گئے تو مہرونیسا بیگم بھی ان کے پیچھے چل دیں۔ تابندہ بوا بھی شہوار کے کمرے میں چلی آئیں۔ شہوار سو رہی تھی، انہوں نے لائٹ آن کی اور اپنا بیگ الماری سے نکالا۔ اس وقت تیار کیا ہونا تھا، بس بیگ سے چادر نکال کر خود پر لپیٹ لی۔ کل جس گھر میں وہ گئی تھی وہاں سے چند چیزیں لے کر آئی تھیں جو ان کے ہینڈ بیگ میں احتیاط سے رکھی ہوئی تھیں۔ انہوں نے شہوار پر نگاہ ڈالتے اپنا ہینڈ بیگ اپنی سفری بیگ میں رکھ لیا۔ وہ منہ ہاتھ دھو کر باہر نکلیں تو شہوار لائٹ آن ہونے کی وجہ سے جاگ چکی تھی۔ کیا ہوا، آپ کہیں جا رہی ہیں؟ انہیں چادر لیے دیکھ کر وہ حیران ہوئی۔ ہاں، گاؤں جا رہے ہیں میں اور بھائی صاحب، بابا صاحب کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے۔ سلیپر اتار کر اپنا جوتا پہنتے انہوں نے بتایا تو وہ چونک گئی۔ کیا ہوا بابا صاحب کو؟ بڑھاپا تو خود ایک بیماری ہے، اوپر سے وہی خوابوں کا سلسلہ۔ بخشو کا فون آیا تھا۔ عام حالات میں بخشو فون کرنے والا نہیں۔ بھائی صاحب جا رہے تھے، مجھے بھی تو کل جانا تھا، سوچا کہ ابھی چلی جاؤں۔ شہوار پریشانی سے بستر سے نکل آئی۔ کیا زیادہ سیریس کنڈیشن ہے؟ وہ ایک دم فکر مند ہو گئی تھی۔ پتہ نہیں، اگر ایسی حالت ہے تو میں بھی چلوں آپ کے ساتھ؟ انہوں نے حیران ہو کر بیٹی کو دیکھا۔ اس وقت تمہاری پڑھائی کا حرج ہوگا، بابا صاحب سے زیادہ پڑھائی اہم نہیں ہے، ویسے بھی پچھلے کئی دنوں سے میں چھٹیاں کر رہی ہوں، چند دن مزید صحیح۔ اس نے کندھے اچکائے۔ مجھے تو کوئی اعتراض نہیں، اب بھائی صاحب کا پتہ نہیں کہ وہ ساتھ لے کر جائیں یا نہیں۔ کچھ نہیں کہیں گے وہ، میں اپنا فرسٹ ایڈ باکس ساتھ لے جاتی ہوں، یوں سمجھ لیں بابا صاحب کی تیمارداری میں ہی کروں گی۔ تابندہ بوا پہلے ہی پریشان تھی، محض سر ہلا کر رہ گئی۔ میں فٹافٹ تیار ہوتی ہوں پھر۔ اس نے ایک دم بھاگم بھاگ اپنا بیگ تیار کیا، چند کتابیں، روزمرہ کی چند اشیاء اور کپڑے بیگ میں ٹھونسی تھی۔ بیگ تیار کرنے کے بعد وہ ایک جوڑا لے کر واش روم میں گھس گئی۔ وہ چینج کر کے نکلی تو مہرونیسا آنٹی تابندہ بوا کو بلانے آئی تھی، اسے تیار دیکھ کر چونکی۔ تم بھی جا رہی ہو کیا؟ جی، اس نے سر ہلا دیا۔ ابھی بابا صاحب کی حالت کے بارے میں کنفرم نہیں، ہو سکتا ہے انہیں شہر ہی کے کسی ہاسپٹل میں لے آئیں۔ ویسے شاہ صاحب نے زبیری صاحب کو کال کر دیا، راستے میں انہیں پک کر لیں گے۔ تم ٹھہر کر صورتحال دیکھ کر جاتی تو بہتر تھا۔ شہوار نے ماں کو دیکھا جیسے پوچھ رہی ہو کہ کیا کریں اب تو تیار ہو گئی ہے، ساتھ ہی چلی چلے، ویسے بھی بابا صاحب بھی اس کو کافی دنوں سے یاد کر رہے تھے، اسے دیکھ کر کچھ بہتر ہوں گے۔ انہوں نے ہاں کا عندیہ دے دیا۔ ٹھیک ہے، شاہ زیب انتظار کر رہے ہیں، میں صبح کسی لڑکے کو لے آؤں گی، اللہ خیر کرے، تب تک ہو سکتا ہے بابا صاحب کی طبیعت بہتر ہو جائے انشاءاللہ۔ وہ دونوں مہرونیسا کے ہمراہ باہر آئی تھیں، انکل گاڑی کے پاس کھڑے ان کا انتظار کر رہے تھے۔ تابندہ کے ہمراہ شہوار کو بھی دیکھ کر ٹھٹ گئے۔ شہوار بیٹی بھی جا رہی ہیں کیا؟ جی، انہوں نے مزید سوال و جواب کیے بغیر دونوں کو گاڑی میں بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ صبوحی بیگم کی آنکھ کھلی تو پھر نیند نہ آئی، وہ یوں ہی دروازے کھڑکیاں چیک کرنے باہر نکل آئیں۔ انا کے کمرے کے پاس سے گزرتے ٹھٹک گئیں، کمرے کی لائٹ روشن تھی۔ ایک تو یہ لڑکی ہر وقت جاگتی ملے گی، پتہ نہیں سوتی کب ہے، نہ جانے دن بدن کیا ہوتا جا رہا ہے اسے، اتنی موڈی تو کبھی بھی نہ تھی۔ لائٹ روشن دیکھ کر وہ جھنجھلا گئی تھیں۔ آج کل رشانے سے انا کے ساری رات جاگنے کی اطلاع مل رہی تھی۔ کل بخار تھا مگر رات کچھ بہتر تھی،
سب کے ساتھ بیٹھ کر کافی دیر باتیں بھی کرتی رہی تھی۔ انہوں نے دروازے پر ہاتھ رکھا تو کھلتا ہی چلا گیا۔ انا دریچے میں کھڑی نہ جانے اندھیرے میں کیا کھوج رہی تھی۔ پہلی نگاہ ڈالنے پر یہی احساس ہوتا تھا کہ کمرے کے دریچے میں ایک نہایت افسردہ اضمحلال و پژمردہ وجود کا پورٹریٹ کھڑا ہے۔ انا، انہوں نے گھبرا کر پکارا تو انا نے چونک کر انہیں دیکھا۔ آپ اس وقت؟ ماں کو اپنے کمرے میں دیکھ کر وہ حیران ہوئی تھی۔ کیا بات ہے، ابھی تک جاگ رہی ہو؟ انہوں نے قریب آ کر پوچھا تو وہ محض مسکرا دی۔ عجیب سی مسکراہٹ تھی، یوں ہی بس نیند نہیں آ رہی تھی۔ انہوں نے قریب آ کر اس کا ہاتھ تھام کر بستر پر لا بٹھایا اور خود بھی ساتھ ہی ٹک گئی۔ نیند نہیں آنے کی بھی تو کوئی وجہ ہوگی نا؟ شاید۔ انا کا انداز ایسا تھا کہ صبوحی بیگم کے دل کو کسی نے چھوا۔ کوئی پرابلم ہے نا؟ انا نے بڑی بے چارگی سے ماں کو دیکھا۔ اس کا وجود آگ کی بھٹی بنا ہوا تھا، مگر وہ کسی کو بتا نہیں سکتی تھی۔ اپنے جذبات، احساسات پر کسی بھی طرح کا کوئی اختیار نہیں رہا تھا، مگر لب خاموش تھے۔ کبھی کبھار یوں لگتا تھا کہ ایک دن اندیکھی آگ میں جھلستے چیخ چیخ کر رو دے گی، خود پر ضبط بالکل کھو دے گی، اختیار ختم ہو جائے گا۔ وہ ہزار چاہنے کے باوجود خود کو نارمل نہیں کر پا رہی تھی۔ ولید ضیاء نے اس سے معافی مانگ لی تھی، معذرت کر لی تھی، مگر دل تھا کہ پھر بھی اختیار میں نہیں آ رہا تھا۔ ماما، میں کچھ دن کے لیے یہاں سے دور جانا چاہتی ہوں، اس گھر سے، یہاں کے مکینوں سے، بہت دور۔ ماما، ہمارا کوئی رشتہ دار تو ہوگا نا؟ ہم کبھی کسی کے پاس گئے ہی نہیں، صرف ماموں کے علاوہ کسی اور تعلق کا ہمیں پتہ ہی نہیں۔ کیوں؟ کیا ہمارا کوئی رشتہ دار نہیں ہے؟ یوں ہی بات کرتے کرتے کچھ خیال آنے پر ماں کو دیکھا۔ صبوحی بیگم کے چہرے کا رنگ ایک دم زرد ہوا تھا۔ تمہیں یہ اچانک رشتہ داروں کا خیال کیسے آ گیا؟ انہوں نے بغور بیٹی کو دیکھا۔ پہلے ہم پاکستان سے باہر تھے، مگر جب سے پاکستان آئے ہیں کوئی رشتہ دار ملنے ہی نہیں آتا، اور نہ ہی ہم کسی کے پاس جاتے ہیں۔ اگر کبھی کسی کے متعلق پوچھا تو آپ ہمیں ٹال گئیں۔ تجسس تو فطرت کا حصہ ہے نا، ہمارے بھی تو کوئی رشتہ دار ہوں گے۔ آپ کے بھائی ضیاء ماموں ہیں تو ہمارے پاپا کے بھی تو کوئی بہن بھائی ہوں گے نا، انا کہہ رہی تھی۔ صبوحی بیگم لب دانتوں تلے دبا گئیں۔ تمہارے پاپا اپنے والدین کے اکلوتے بیٹے تھے اور ہم آپس میں کزنز تھے۔ تمہیں بتا تو چکی ہوں یہ رشتہ داری، انہوں نے کچھ سنجیدگی سے کہا تو انا نے بغور ماں کو دیکھا۔ اور آپ کے باقی رشتہ دار، مثلاً خالہ، ماموں، چچا، پھوپھی، پاپا کے بھی یہی رشتہ دار؟ انا، ہم لوگ اپنے باقی رشتہ داروں کے مقابل مالی لحاظ سے کم درجے پر تھے۔ میری والدہ اور وقار کی امی دونوں سگی بہنیں تھیں، اسی طرح ہمارے ماں باپ بھی سگے بھائی تھے۔ ہمارے والدین نے اپنی زندگی میں بہت جدوجہد کی، ہمیں پڑھایا لکھایا۔ میری کم عمری میں ہی اماں کا انتقال ہو گیا۔ وقار کے والدین نے ہمیں پالا پوسا بڑا کیا۔ سب رشتہ دار بڑے بڑے شہروں میں اونچے اونچے عہدوں پر تھے، کسی نے ہم سے کبھی ملنا گوارا نہ کیا۔ اور پھر ضیاء بھائی کسی نہ کسی طرح امریکہ چلے گئے تو حالات بدلنے لگے، وقار بھی سیٹل ہونے لگے۔ پھر ضیاء بھائی نے ہم سب کو باہر بلوانے کی کوشش کی۔ اس وقت ہماری زندگی میں تم اور احسن تھے، جبکہ ضیاء بھائی کے پاس روشانے اور ولید، ہمیں بھجوا کر وہ اپنی فیملی کو لے جانے کا بندوبست کر رہے تھے۔ جب ان کی بیگم کا انتقال ہو گیا، پھر وہ بچوں کو لے کر امریکہ چلے آئے اور ایک طویل عرصہ ہم نے وہاں گزارا۔ حالات بدلنے لگے، پھر ہم نے یہاں آ کر اپنے کاروبار کا آغاز کیا۔ اللہ نے مدد کی اور کاروبار ترقی کرتا چلا گیا۔ سچ کہوں تو یہ سب ضیاء بھائی کی محنت اور کمائی کا نتیجہ ہے۔ آج جو کچھ بھی ہے اللہ کی عنایت کے بعد انہی کی کوشش اور عمل کا نتیجہ ہے۔ انہوں نے بہت انسانیت سے انا کے بالوں میں ہاتھ پھیرتے محبت و شفقت سے وہی سب کچھ دہرایا جو وہ انا کے سامنے پہلے بھی کئی بار دہرا چکی تھیں۔ اور مامانی کا انتقال کیسے ہوا تھا؟ انا کو اس موضوع سے ہمیشہ سے دلچسپی تھی، ایک دم پھر متجسس ہوئی۔ روشانے کی پیدائش کے بعد وہ بیمار رہنے لگی تھی۔ ضیاء بھائی باہر ہوتے تھے، پھر ہم نے اپنی طرف سے پوری کوشش کی تھی کہ وہ صحت یاب ہو جائیں، اور ضیاء بھائی بھی اسی لیے پاکستان آئے تھے کہ وہ ان کو باہر لے جائیں تاکہ اچھے ڈاکٹرز کی نگرانی میں ان کا علاج ہو۔ پھر جیسے ہی ہم روانہ ہوئے تو ان کی ڈیتھ ہو گئی۔ ان کی کوئی تصویر، کوئی نشانی تو ہوگی نا آپ کے پاس؟ صبوحی بیگم نے بہت ضبط سے اپنی بیٹی کو دیکھا۔ اس سلسلے میں وہ انا کے سوالوں سے عاجز آ جاتی تھیں، مگر اس کی تسلی و تشفی نہیں ہو پاتی تھی۔ نہیں، اس دور میں لوگ بہت کم تصویریں بنواتے تھے، وہ خود بہت مذہبی تھیں، تصاویر نہیں بنواتی تھیں۔ انہوں نے بہت سنجیدگی سے کہا تو انا ایک دم ان کی گود میں سر رکھ کر دراز ہو گئی۔ اور ممانی کے میکے والے ولی اور روشانے سے ان لوگوں نے کبھی ملنے کی کوشش نہیں کی کیا؟ یہ وہ سوال تھا جس پر آ کر ان کا ٹیمپرامنٹ ہمیشہ لوز ہو جاتا تھا۔ انا، کیا پرابلم ہے بیٹا؟ کبھی کبھار تم اس سلسلے میں بہت زیادہ انوالو ہو جاتی ہو۔ ولید اور روشانے بھی تو کتنے سمجھدار ہیں، کبھی انہوں نے اس قسم کے سوالات کیے ہیں؟ کبھی دیکھا ہے انہیں اس سلسلے میں بلا وجہ متجسس ہوتے ہوئے؟ ان کے لہجے میں ہلکی سی ناراضی تھی۔ انا نے ماما کو بغور دیکھا۔
یا تو ان دونوں کی بہت اچھی طرح برین واشنگ ہو چکی ہے یا پھر انہیں اپنے ہونے یا نہ ہونے سے کوئی فرق نہیں پڑتا، مگر مجھے جو سوال تنگ کرتے ہیں میں ان کے بارے میں ضرور پوچھوں گی۔ انا نے بھی تیزی سے کہا تو صبوحی بیگم سب سے انا کو دیکھے گئی۔ تمہارا کیا خیال ہے، ہم اس سلسلے میں جھوٹ بول رہے ہیں؟ نہیں، مگر لاجک یہ ہے کہ اگر ایک بار ہی کوئی ایسا جواب دیا جائے جس سے آئندہ سوالوں کا سلسلہ بند ہو جائے تو کیا حرج ہے؟ ایک تو انا اور اس کی دلیلیں، انہوں نے اپنے اوپر ضبط کیا۔ ضیاء بھائی اور ان کی بیگم کی لو میرج تھی، ان کی بیگم اپنی فیملی سے نہیں ملتی تھی۔ ہو گئی تمہاری تسلی یا کچھ اور بھی جاننا ہے؟ واو، امیزنگ! انا ایک دم اٹھ بیٹھی۔ ریئلی؟ اسے یقین کرنے میں تعمل ہو رہا تھا۔ صبوحی بیگم نے نگاہ چرا کر سر اس بات میں ہلا دیا۔ ولید کی والدہ کی فیملی نے ان سے بائیکاٹ کر لیا تھا۔ شادی کے بعد دونوں طرف کبھی ملنا ملانا ہی نہ ہوا، اور ان کی ڈیتھ کی اطلاع پر بھی ان لوگوں نے کوئی رابطہ نہ کیا تو ولید بھائی بچوں کو لے کر امریکہ چلے آئے، اور اتنا عرصہ گزرنے کے باوجود کبھی کسی نے پلٹ کر یہ جاننے کی کوشش ہی نہیں کی کہ مرنے والی کی کوئی اولاد بھی ہے یا نہیں۔ انٹرسٹنگ۔ وہ دونوں بہت سمجھدار بچے ہیں۔ ضیاء بھائی کو کبھی خواہ پریشان نہیں کیا انہوں نے، یقیناً جانتے ہی ہوں گے، اور تم ان سے کوئی اوٹ پٹانگ سوال کرنے مت بیٹھ جانا۔ بہرحال اپنے والدین کے ماضی کے بارے میں ہر کوئی از حد حساس ہوتا ہے، اور یہ دونوں بھی ہیں۔ تم نے کبھی دیکھا ہے ان دونوں کو بلا وجہ سوال و جواب کرتے؟ انہوں نے پوچھا تو اس نے نفی میں سر ہلا دیا۔ نہیں نا، اس لیے کہ وہ خود بھی اس سلسلے میں کوئی بات نہیں کرنا چاہتی، اس لیے تم ان سے کچھ پوچھ کر انہیں اذیت مت دینے بیٹھ جانا۔ انا فوراً سمجھ کر سر ہلا گئی۔ ماما، ان کی والدہ کا نام لالر تھا نا؟ وہ اپنے نام کی طرح خود بھی بہت خوبصورت ہوں گی۔ جبھی ولی اور روشانے دونوں خوبصورت ہیں، اور ماموں کو وہ کہاں ملی تھی؟ انا، اسی لیے میں اس ذکر کو نہیں چھیڑتی تھی۔ مرنے والی تو مر گئی، اب اس کے ذکر کا کیا فائدہ؟ تم ہر وقت گڑے مردے اکھاڑنے مت بیٹھ جایا کرو پلیز۔ تمہیں کوئی اور کام نہیں ہے کیا؟ انا نے لب بھینچ کر کنکھیوں سے ماں کو دیکھا۔ ان کا چہرہ نہ جانے غصے سے سرخ تھا یا ضبط سے۔ اس کو تاسف ہوا، یقیناً ماں کو بھاوج کی موت کا دکھ ہوتا ہوگا۔ آپ کو تو وہ بہت پسند ہوں گی۔ اب کی بار صبوحی بیگم خاموش رہی۔ اوکے، اب نہیں پوچھتی، ناراض تو مت ہوا کریں، اس نے فوراً کہا تو صبوحی بیگم نے ایک گہرا سانس لیا۔ سونے کی کوشش کرو، دیکھو یہ اتنی سی شکل نکل آئی ہے، راتوں کو مت جاگا کرو، انہوں نے محبت سے کہا۔ سونا اپنے بس میں بھلا کہاں ہوتا ہے، اگر نیند اپنے بس میں ہو تو میں نیند کی گولیوں کا سارا پیکٹ ایک ہی بار پھانک لوں، اس نے اگلے ہی پل بے حسی سے کہا تو صبوحی بیگم ششدر رہ گئی تھی۔ تم ٹرینکولائزر یوز کرتی ہو کیا؟ نہیں، ابھی تو نہیں یوز کر رہی، مگر جس طرح نیند نہیں آتی دل کرتا ہے ایک ہی بار پورا پیکٹ پھانک لوں، ابدی نیند سو جاؤں۔ انا کے لہجے میں کچھ ایسی بے بسی تھی کہ صبوحی بیگم دہل کر رہ گئی۔ شٹ اپ انا! انا خاموشی سے سر جھکا گئی۔ خبردار آئندہ ایسی دل دہلا دینے والی باتیں کی تو، انہوں نے ڈانٹا۔ خود ڈاکٹر ہو کر ایسی دلدوز باتیں کر رہی ہو، انہوں نے تعصب سے کہا تو وہ مسکرا دی۔ تو پھر مجھے میرے حال پر چھوڑ دیں، میں ساری رات بستر پر لیٹ کر کروٹیں بدلتی ہوں اور نیند نہیں آتی، کیا کروں؟ دوائیں استعمال نہیں کر رہی کہ عادی نہ ہو جاؤں، ایسے میں آپ سب کے سوال مجھے مزید اکتاہٹ سے دوچار کرتے ہیں۔ نہایت چڑچڑے پن سے انا نے کہا تو صبوحی بیگم کو انا میں تیزی سے وقوع پذیر ہوتی ان تبدیلیوں کا پہلی بار شدت سے ادراک ہوا۔ ڈاکٹر کے پاس میرے ساتھ چلنا، انہوں نے حل بتایا۔ مجھے نہیں جانا کسی ڈاکٹر کے پاس، اس نے جل کر کہا۔ ڈاکٹر کے پاس میرے اس مرض کا علاج نہیں، رہنے دیں، خواہ وقت ضائع کریں گی۔ تو پھر کس کے پاس ہے؟ انا نے ماں کو دیکھا اور پھر ان کی گود میں سر رکھ کر دراز ہو گئی۔ پتہ نہیں، اس کے لہجے میں عجیب سی بے بسی تھی۔ صبوحی بیگم بغور اس کا چہرہ دیکھتے اس کے بالوں میں انگلیاں پھیرنے لگی تھیں۔ احسن کی شادی کی تیاریاں کافی حد تک ہو گئی ہیں، تم اس سلسلے میں آج کل کوئی انٹرسٹ نہیں لے رہی، روشی بیچاری اکیلی ہی لگی رہتی ہے، تم اس کے ساتھ بیٹھا کرو، ذہن بٹے گا، مصروفیت ملے گی تو نیند بھی آئے گی نا، ورنہ روشی سمجھے گی کہ تم نہ جانے کیوں اس کے ساتھ ہاتھ نہیں بٹا رہی۔ انہوں نے اس کا ذہن بٹانے کی کوشش کی، وہ محض سر ہلا گئی۔ اسٹڈی کیسی چل رہی ہے؟ انہوں نے موضوع بدلا۔ ٹھیک، اکتاہٹ سے جواب دیا۔ تم چھٹیاں بھی تو کرنے لگ گئی ہو، دھیان سے اپنی پڑھائی پر توجہ دو، انہوں نے مزید ہدایت دی تو وہ سر ہلا کر رہ گئی۔ جی اچھا، اور کچھ؟ اب تم نہ ہی کچھ بولو اور نہ ہی کچھ سوچو، بس آنکھیں بند کر کے سونے کی کوشش کرو، میں تمہارے پاس ہی ہوں۔ اس کے بالوں میں بہت محبت سے انگلیاں پھیرتے، دوسرے ہاتھ میں ہاتھ تھام کر بوسہ دیتے انہوں نے محبت و شفقت سے کہا تو بھی انا محض سر ہلا کر رہ گئی۔ وہ لوگ ابھی رستے میں ہی تھے کہ بخشو نے فون کر کے اطلاع دی تھی کہ بابا کی بے ہوشی طویل ہو جانے پر وہ لوگ ان کو قریبی اسپتال لے آئے تھے، جو گاؤں سے باہر سرکاری سطح پر واقع تھا۔ شاہ زیب صاحب مزید پریشان ہو گئے تھے۔ یہ لوگ سیدھا اسپتال پہنچے۔ زبیری صاحب کو انکل نے رستے سے پک کیا تھا، وہ ان کے ساتھ ہی تھے۔ السلام علیکم صاحب۔ بخشو ان کو دیکھتے ہی فوراً قریب آ گیا تھا۔ کیسے ہیں بابا صاحب، اور ڈاکٹرز کیا کہتے ہیں؟ ڈاکٹرز کہتے ہیں کہ ان کے دماغ کو کوئی شدید صدمہ پہنچا ہے، ہم سے زیادہ تفصیل سے بات نہیں کی،
ڈاکٹرز ادھر ہی ہیں، ہم لوگ آپ کا انتظار کر رہے تھے۔ بخشو کی نشاندہی پر وہ ڈاکٹر سے ملنے ایک کمرے کی طرف تیزی سے بڑھ گئے۔ ان کے ہمراہ زبیری صاحب اور باقی افراد بھی تھے۔ ڈاکٹرز میں سے ایک دو سینئر ڈاکٹر موجود تھے، باقی ورکنگ عملہ ہی تھا۔ ڈاکٹر صاحب انہیں بابا صاحب کے پاس لے آئے۔ وہ بے ہوش ہی تھے، ڈرپ لگی ہوئی تھی۔ وہ شاہ زیب اور دیگر لوگوں کو بابا صاحب کی کنڈیشن بتانے لگے۔ سیریس کنڈیشن نہیں ہے، بس ان کے دماغ میں کھنچاؤ ہے۔ یوں لگتا ہے جیسے ان کا دل و دماغ شدید صدمے کے زیر اثر ہیں۔ اگر مکمل طور پر ہوش آ جاتا ہے تو ٹھیک، دوسری صورت میں آپ ان کو کہیں اور شفٹ کر سکتے ہیں۔ ڈاکٹرز نے بابا صاحب کی ساری کنڈیشن بتا کر آخر میں کہا تو شاہ زیب صاحب نے زبیری صاحب کو دیکھا۔ ابھی تو یہ انڈر آبزرویشن ہے، تھوڑی سی امپروومنٹ ہوتی ہے تو دیکھتے ہیں کیا کرتے ہیں۔ اہم چیز یہ ہے کہ ان کو ہوش آ جائے۔ جس طرح کی صورتحال بتائی جا رہی ہے اس سے اندازہ تو نہیں ہو رہا کہ ان کو شدید صدمہ پہنچا ہے۔ خوابوں کا سلسلہ جو کچھ بھی تھا، ایک عرصے سے یہ سلسلہ چل رہا ہے، پھر آج اچانک اس شدید کنڈیشن میں چلے جانا سوچنے کی بات ہے۔ اصل ریزن کیا ہو سکتی ہے پتہ نہیں۔ بابا صاحب کچھ ذکر بھی تو نہیں کرتے۔ میں نے کئی بار کوشش کی کہ کسی سائیکٹرسٹ سے سیشن کروا لوں، ایک بار گئے بھی تو دوبارہ جانے کا نام ہی نہیں لیا۔ ان کے دل و دماغ میں گناہ کے احساس کی ایک ایسی گرہ بن گئی ہے جو کھلنے میں ہی نہیں آ رہی۔ شاہ زیب صاحب کا تفکر و پریشانی سے برا حال تھا۔ شہوار نے فوراً آگے بڑھ کر ان کے بازو پر ہاتھ رکھا۔ آپ فکر نہیں کریں، انشاءاللہ ٹھیک ہو جائیں گے۔ آپ ادھر بیٹھیں، ڈاکٹرز ٹریٹمنٹ دے رہے ہیں۔ اگر ہم مطمئن نہیں ہوئے تو بابا صاحب کو شہر لے جائیں گے۔ فی الحال تو ان کے ہوش میں آنے تک ہمیں انتظار کرنا ہوگا نا۔ شہوار ان کا ہاتھ تھامے باہر لے آئی اور سائڈ پر رکھی کرسیوں میں سے ایک پر بٹھا دیا۔ دوسری طرف تبندہ بھی آ بیٹھی تھیں۔ تبندہ بھی شاہ زیب صاحب سے تسلی و تشفی کی باتیں کر کے گئیں تو شہوار اٹھ کر بابا صاحب کے روم میں آ گئی۔ زبیری صاحب ڈاکٹر کے ساتھ وہاں موجود تھے۔ ایک نرس بھی کمرے میں تھی، وہ بھی بابا صاحب کے بستر کے پاس کرسی گھسیٹ کر بیٹھ گئی تھی۔ بابا صاحب سے متعلق اسے بہت سے واقعات یاد آنے لگے تو ایک محبت بھری نگاہ اس نے بابا صاحب کے بارش چہرے پر ڈالی۔ مجھے نہیں پتا باپ کی شفقت کیا ہوتی ہے، مگر آپ کے وجود میں ہمیشہ مجھے ایک باپ کی محبت ملی۔ آپ نے جس طرح میرے وجود کا خیال رکھا، میری ماں کے سر پر دست شفقت رکھا، آپ کے اس سلوک نے مجھے خرید لیا۔ میرے خیالات، میرے اعتراضات سب ایک طرف، مگر آپ کا ہر حکم ایک طرف۔ آپ کا وجود ہمارے لیے ایک گھنی چھاؤں ہے۔ ہم ماں بیٹی لوگوں کی ہزارہا باتوں کا سامنا کرنے لگتی، مگر آپ نے جس طرح ہمیں اس حویلی کے حقیقی مکینوں کا مان دیا، لوگوں کی سب زبانیں بند ہو گئیں۔ آپ نے ہمیں ایک عزت بڑی زندگی دی۔ آپ کی اولاد نے ہمیں جو مان اور محبت دی، اس کا بدلہ تو شاید میں ساری زندگی نہ چکا سکوں۔ کاش میں آپ کے دکھوں کو جان سکتی۔ میں جان سکتی کہ آپ کو آنے والے خوابوں کے اس سلسلے کے پیچھے کیا وجہ ہے تو سچ کہتی ہوں، میں اپنی ساری توانائیاں آپ کے اس دکھ کو ختم کرنے میں لگا دیتی۔ وہ بہت محبت بھری نگاہ سے انہیں دیکھتی رہی اور نہ جانے کیا کچھ سوچتی رہی۔